اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پولیٹیکوز جرنو میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے دی کلیش آف سیولائزیشن، اور آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سیولائزیشنز کے درمیان کلیش کیوں ہوگا۔ سیولائزیشنز کے درمیان جو ہے یہ کنفلکٹ اور اسٹرگل جو ہے یہ سیولائزیشنز کے درمیان کیوں ہوگا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سیولائزیشنز کس طرح ہنٹنٹنز جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں، کس طرح وہ کہتے ہیں کہ آنے والا کنفلکٹ جو ہے وہ کس طرح ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے، دونوں کویسچنز جو ہے پچھلے لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں، چونکہ ان کا مین آرگومنٹ یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل سسٹم میں مین ایکٹرز جو ہوں گے فیوچر میں، مین ایکٹرز جو ہوں گے وہ سیولائزیشنز ہوں گے۔ ان کا یہ آرگومنٹ تھا کہ ایک وقت تھا کہ ٹرائبس کے درمیان جو ہے وہ انٹریکشن ہوتا تھا، ایک وقت یہ اس طرح تھا کہ ڈیفرنٹ امپائرس کے درمیان انٹریکشن ہوتا تھا، ایک وقت اس طرح آیا کہ نیشن سٹیٹس کے درمیان جو ہے یا وہ انٹریکشن ہوتا تھا انٹرنیشنل سسٹم میں۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہی ادوار جو ہے وہ مطلب ختم ہونے والے ہیں، اور فیوچر میں سیولائزیشنز کے درمیان جو ہے وہ مین ایکٹرز جو انٹرنیشنل سسٹم میں ہوں گے وہ ڈفرینٹ سیولائزیشنز ہوں گے۔ ان کا یہ آرگومنٹ بھی تھا کہ چونکہ سیولائزیشنز وہ ڈیفائن کرتے ہیں ان ٹرمز آف کلچرل بیسس پر، وہ بیسیکلی ڈیفائن کرتے ہیں سیولائزیشن کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جنگیں جو ہے یا اسٹرگل جو ہے یا جو ڈفرینٹ ایکٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں ان ٹرمز آف وہ ڈیفائن کرتے تھے اکنامک بیسس پر، پولیٹیکل بیسس پر، یا اس طرح کی چیزوں کے بیسس پر وہ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے تھے، یا جو اسٹرگل ہوتا تھا وہ ڈفرینٹ اسٹرگل کے وجوہات جو ہے وہ اکنامک ہوتے تھے یا پولیٹیکل ہوتے تھے یا آئیڈیالوجیکل ہوتے تھے، جس طرح کولڈ وار میں تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب اس طرح نہیں ہوگا، اب کلچرل یہ کنفلکٹ جو ہوگا، یہ کلیش جو ہوگا، یہ اسٹرگل جو ہوگا انٹرنیشنل سسٹم میں، چونکہ اسٹرگل اور کنفلکٹ اور کلیشز جو ہیں یہ ایک انٹرنیشنل سسٹم میں ایک پرماننٹ چیز ہے، ایک کنٹینیوس چیز ہے، فرام دا ویری انسیپشن جو ہے یہ چیز، یہ فینامنا جو ہے یہ چلتی آ رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹرگل اور یہ کنفلکٹ اور یہ کلیش جو ہے یہ سیولائزیشنز کے درمیان ہوگا، اور یہ سیولائزیشنز جو ہے اپنے آپ کو ڈیفائن کریں گے کلچرل بیسس پر۔ اب ہم آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں تقریباً آنے والی فیوچر میں وہ سیولائزیشنل آئیڈینٹی کے بیسس پر کلیشز ہوں گے، اور تقریباً سیکس جو ہے وہ 7 یا 8 میجر سیولائزیشنز ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں، اور ان میں ویسٹرن سیولائزیشن ہے، کنفیوشن ہے جو کہ چائنیز اور کورین جو لوگ ہیں وہ ان کے فالوور ہے، جاپنیز جو ہے ایک سیولائزیشن ہے، اسلامک الگ سیولائزیشن ہے، ہندو جو ہے خصوصاً انڈیا میں ایک سیولائزیشن ہے، اسلاوک آرتھوڈاکس جو ہے یہ ایک، اور یورپ میں یا ایسٹرن یورپ میں ایک اور جو ہے وہ سیولائزیشن ہے، لیٹن امریکن جو ہے وہ ایک الگ سیولائزیشن ہے، اور آٹھواں جو کے بعد جو کہتے ہیں کہ آٹھواں جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ہے افریقن سیولائزیشن، چونکہ وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ صرف یہی واضح کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سیولائزیشنز کے درمیان کلچرل بیسس پر یہ اسٹرگل کیوں ہوگا، یہ کلیش کیوں ہوگا، یا یہ جو اسٹرگل ہے یا جو کنفلکٹ ہے یہ کس طرح ہوگا یا کیوں ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈفرینسز جو ہے یہ چونکہ سیولائزیشنز کے درمیان نہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک ریئل چیز ہے بلکہ یہ بیسک ہے، کہ ڈفرینسز جو ہے یہ بیسک ڈفرینسز ہے، اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریئل اور بیسک اس وجہ سے ہے کہ یہ سینچریز کے پیداوار ہے یا فنڈامنٹل ہے، بنیادی ہے، اور سینچریز پر یا صدیوں پر جو ہے یہ ڈفرینسز جو ہے یہ آ گئے ہیں، یا جو فالٹ لائنز ہیں یہ لائنز جو ہے یہ ڈرا ہو گئے ہیں، یا سیولائزیشنز کی اپنی مختلف آئیڈینٹیز جو ہے یہ بن گئی ہے صدیوں میں، مطلب جو سینکڑوں سال ہو گئے، اور سینکڑوں سالوں میں یہ ڈفرینٹ جو آئیڈینٹیز ہے یہ بن گئی ہے۔ سیولائزیشن ہر ڈفرینشیٹڈ فرام ایچ ادر بائی ہسٹری، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ
کس طرح صدیوں پر بنی ہوئی یہ ایک آئیڈینٹی ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ سویلائزیشنز جو ہے ڈفرینٹ سویلائزیشنز کے ڈفرینٹ ہسٹریز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لینگویجز ہوتے ہیں، یا اپنے آپ کو لینگویج کے بنیاد پر، یا اپنے آپ کو ہسٹری کی بنیاد پر، یا اپنے آپ کو کلچر کی بنیاد پر، یا ٹریڈیشن کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے. اور وہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بھی یہ بات جو ہے یہ چیز ڈسکس کیا تھا کہ ریلیجن کا جو ہے یہ ایک بہت بڑا کردار ہے. اگر ہم اوپر دیکھیں تو اس طرح لگتا ہے، اس طرح نظر آتا ہے کہ ہنٹنگٹن نے سویلائزیشنس کو بیسیکلی ریلیجن کی بنیاد پر جو ہے یہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ کلچرل چیزوں کی بنیاد پر، جیسے ہسٹری جو ہے یہ ایک کلچرل چیز ہے، کلچر میں آتی ہے، یا کلچرل چیز ہے، لینگویج ایک کلچرل چیز ہے. کلچر جو ہے ظاہری بات ہے، کلچرل اور ٹریڈیشن کسٹمز کی بات وہ کرتے ہیں، لیکن خصوصاً وہ ریلیجن کی بات کرتے ہیں کہ ریلیجن کے بیس پر سویلائزیشنز جو ہے وہ ڈفرینٹ سویلائزیشنز کے ڈفرینٹ ریلیجنز جو ہے یہ ہوں گے، اور یہ اسی ریلیجن کے بنیاد پر، اسی آئیڈینٹی کے بنیاد پر جو ہے سویلائزیشن جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان، سویلائزیشنز کے درمیان، چونکہ گلوبلائزیشن کے ساتھ، یا وہ کہتے ہیں کہ آنے والے ادوار میں اس طرح ہوگا کہ سویلائزیشنز چونکہ ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا انٹریکشن جو ہے کمیونیکیشن کی وجہ سے یا گلوبلائزیشن کی وجہ سے انٹریکشن بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سویلائزیشنز کے درمیان، یا ڈفرینٹ لوگوں کے درمیان، یا جو لوگ ڈفرینٹ سویلائزیشنز سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے درمیان یہ جو انٹریکشن ہے یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، یا انکریز ہو گیا، اس میں ایک انکریزنگ فینومینا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے، اس انکریزنگ انٹریکشن کی وجہ سے سویلائزیشنل یا سویلائزیشن کانشیسنیس جو ہے یہ یا اویئرنیس جو ہے یہ آنے والے دنوں میں یا ابھی بھی بڑھ چکا ہے، کہ لوگ جو ہے اسی انٹریکشن میں، اسی گلوبل ورلڈ میں، وہ ایک دوسرے کو یا اپنی آئیڈینٹی کو ریلیجن کے بیس پر، یا کلچر کے بیس پر، یا سویلائزیشن کی بیس پر جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی زیادہ تر انکریزنگ انٹریکشن کی وجہ سے لوگوں کے درمیان جو کہ سویلائزیشنل کانشیسنیس ہے یا سویلائزیشنل اویئرنیس ہے، وہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور بہت زیادہ ریپڈلی جو ہے یہ چیز زیادہ ریپڈلی جو ہے یہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. جس طرح اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرا جو کاز ہے وہ یہ ہے کہ انٹریکشن زیادہ انٹریکشن میں انکریزنگ انٹریکشن ہے، اور اسی کے ساتھ انکریزنگلی جو ہے لوگ اپنے لوگوں میں ایک سویلائزیشنل اویئرنیس آ جاتا ہے یا آنے والا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو اسی انکریزنگ انٹریکشن میں، اسی گلوبل ورلڈ میں، یا اسی ریپڈ کمیونیکیشن میں اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں سویلائزیشنل بیسس پر. تیسرا جو کاز وہ بتا رہے ہیں، وہ اس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ اکنامک ماڈرنائزیشن کے ساتھ اور سوشل چینج کے ساتھ، چونکہ یہ چیز ہے، اکنامک ماڈرنائزیشن اور سوشل چینج جو ہے یہ دنیا میں ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے، اور یہ جو ہے لوگوں کو یہ ایک وجہ بنتی ہے کہ لوگوں کے لوکل آئیڈینٹیز جو ہے اس کے ساتھ اریز ہوتی جا رہی ہے. جس طرح ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ریاستوں کے درمیان اب ریاستیں جو ہیں، ایتنیسٹی جو ہے یہ ایک، یا ڈفرینٹ لینگویج جو ہے ایک ڈفرینٹ لینگویج یا ڈفرینٹ ایتنیسٹی جو ہے ایتنک بیس پر جو اب تک آئیڈینٹیز تھی، یہ آئیڈینٹی اب ختم ہونے والی ہے. اس طرح کی آئیڈینٹیز نیشن اسٹیٹ کی بنیاد پر یا ایتنیسٹی کی بنیاد پر، اس طرح کی آئیڈینٹیز جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ اب آئیڈینٹیز جو بنے گی، یا جو آئیڈینٹیز ہوں گی آنے والی ادوار میں، وہ سویلائزیشنل بیسس پر ہوں گے، اور اس کے وہ دو وجوہات بتاتے ہیں. ایک یہ کہ اکنامک ماڈرنائزیشن کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ انٹرنیشنل فینومینا ہے، یا انٹرنیشنل بیس پر سوشل چینج کی وجہ سے لوگ اب اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں سویلائزیشنل بیسس پر یا ریلیجن کے بیسس پر. کہ فار ایگزامپل کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہندو ہے، یا کرسچن ہے، یا مسلم ہے، یا ایک دوسرے ریلیجن سے ان کا تعلق ہے، تو یا کلچرل بیسس پر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، نہ کہ ایتھنک بیسس پر، نہ کہ جو نیشن اسٹیٹس کی بنیاد پر، یا اس طرح کی نیشنلٹی کی بنیاد پر جو ہے اپنے آپ کو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نیشن اسٹیٹ جو ہے اب سورس آف آئیڈینٹی جو ہے یہ نہیں رہا، جس طرح ہم نے پہلے یہ بات جو ہے وہ کہہ دیا. اور ریلیجن جو ہے یہ ایک
سب سے ریلیجن جو ہے سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے یا ادا کرنے والے ہیں آنے والے دنوں میں یا آنے والے ادوار میں، کہ ریلیجن جو ہے، ریلیجن کی بنیاد پر ایک لوگ جو ہے اپنے آپ کو، یا ریلیجن جو ہے یہ ایک بنیاد ہوگا، یہ ایک بیس ہوگا آئیڈینٹی کا، نیشنل آئیڈینٹی کا، یا ایک انڈیویجول آئیڈینٹی کا بنیاد جو ہے یہ ریلیجن جو ہے یہ ہوگا. چونکہ نیشن اسٹیٹ کی بنیاد پر جو آج تک جو ہے لوگ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، اب وہ ریلیجن کی بنیاد پر جو ہے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. آج تک وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ نیشن اسٹیٹس کے درمیان جو انٹریکشن ہوتا تھا، نیشن اسٹیٹس کے درمیان جو اسٹرگل ہوتا تھا، نیشن اسٹیٹس کے درمیان جو کنفلکٹ ہوتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو تھے انڈیویجول آئیڈینٹی، اس طرح لوگ اپنے آپ کو اس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ ایک بندہ ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے، ایک بندہ سعودی عرب سے تعلق رکھتا ہے، ایک بندہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے. تو اسی بیس پر نیشنل یا نیشن اسٹیٹ کی بنیاد پر آئیڈینٹی بنتی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ اب لوگ جو ہیں وہ اس طرح کہیں گے یا اس طرح اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ میں ہندو ہوں، میں کرسچن ہوں، میں میرا تعلق جو ہے وہ اسلام سے ہے، یا میں مسلم ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلزم کی بات وہ کرتے ہیں، جس طرح کہ وہ پھر سے بعد میں انہی فنامناز کے بعد جو ہے ویسٹ کا ایک کمپلیٹلی سسٹمیٹک اسٹرگل جو ہے، یا سسٹمیٹک ایک ایکشنز جو ہے ان کے آئے اسلام کے خلاف، یا جو سو کالڈ فنڈامنٹلزم کے خلاف. اسلام جو ہے چونکہ وہ ایک ان کے لیے ایک بنایا گیا تھا ایک مین اپوننٹ، تو اسلام کے خلاف جو ہے یا مسلمانوں کے خلاف یا خصوصاً اسلام کے خلاف انہوں نے اپنی مختلف ایکشنز لیے. اچھا، اور ریلیجن کی بنیاد پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نیشنل آئیڈینٹیز جو ہے یہ ختم ہوں گی، اور یونائٹڈ لوگ جو ہے ریلیجن کے بیس پر متحد ہو رہے ہیں سویلائزیشنز کے درمیان یا سویلائزیشنز میں. اور فورتھ کاز جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ویسٹ کے ابھی تک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ویسٹ جو ہے یہ ایک ڈومیننٹ سویلائزیشن تھا، اور وہ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ اب اور آنے والے دنوں میں بھی ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے یہ ایک پاورفل سویلائزیشن ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نان ویسٹرن سویلائزیشنز جو ہے کلونیل دور کے بعد یہ جو فیز ہے، ٹرانزیشن کا فیز جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے، اور ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے اب وہ بھی جو ہے نان ویسٹرن سویلائزیشن، بیسیکلی نان ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے یہ وہ ٹرانزیشن کے دور سے گزر چکے ہیں، اور نان ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے جو کہ اسلامک ہے یا افریقن ہے یا کنفیوشن ہے یا ہندو ہے، وہ بھی سامنے آ رہے ہیں انٹرنیشنل سسٹم میں. اور وہ ان کا خواہش ہے یا ان کا وہ اس طرح چاہتے ہیں کہ دنیا کو ڈیفائن کرے اپنی ہی جس طرح وہ چاہتے ہیں. یا وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ریسورسز بھی ہے، ان کا خواہش بھی ہے، اور وہ اب اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ ڈی ویسٹرنائزیشن کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے آپ کو اپنی ہی آئیڈینٹی پر جو ہے وہ اب آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی دنیا کو، اپنے سسٹم کو اپنی ہی انداز میں ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اور کاز ہے جس کی وجہ سے سویلائزیشنز کے درمیان جو ہے یہ کلیش ہوگا، یہ کانفلکٹ ہوگا یا اسٹرگل ہوگا. ففتھ کاز جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کلچرل کریکٹرسٹکس اینڈ ڈفرینسز آر لیس میوٹیبل اینڈ ہیز لیس ایزلی کمپرومائزڈ اینڈ ریزالوڈ دین پولیٹیکل اکنامک ونس. وہ کہتے ہیں کہ پچھلے ادوار میں اس طرح ہوتا تھا کہ اکنامک بیسس پر، یا جس طرح ہم نے پہلے کہا، یا پولیٹیکل بیسس پر جو ہے لوگوں کے درمیان یا اسٹیٹس کے درمیان یا ڈفرینٹ گروپس کے درمیان جو ہے یہ انٹریکشن ہوتا تھا، اور وہاں پر کمپرومائز ہو سکتا تھا، یا ریاستیں جو ہیں پولیٹیکل چیزوں پر، پولیٹیکل ایشوز پر یا اکنامک ایشوز پر جو ہے وہ کمپرومائز کرتے تھے یا کر سکتے تھے. لیکن اب جو ہے ریلیجن کی بات ہے، ایتھنیسٹی کی بات ہے، یا خصوصاً ریلیجن کی بات ہے یا کلچر کی بات ہے، تو وہ کلچر پر بھی، کلچرل کریکٹرسٹکس پر بھی، کلچرل ڈفرینسز پر بھی، یا کلچر پر یا ریلیجن پر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. وہ سٹینڈ لیتے ہیں، ایک اسٹرانگ سٹینڈ لیتے ہیں کلچرل چیزوں پر یا ریلیجیس چیزوں پر. تو اسی وجہ سے بھی وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے فیوچر میں ریاستوں کے درمیان جو ہے سویلائزیشن کے درمیان کلیش ہوگا. آخری وجہ وہ اس طرح بتاتے ہیں کہ اکنامک ریجنلزم کی بات ہے، کہ اکنامک ریجنلزم کا جو فنامنا ہے یہ انکریزنگلی جو ہے یہ
ایک اکنامک ریجنلزم یا ریجنل بیسس پر جو ہے اکنامک سسٹمز جو ہے یہ بنتے جا رہے ہیں، اور ریجنل اکنامک بلاکس جو ہے یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مختلف اکنامک بلاکس جو ہے یہ بن جائے، اور یہ اکنامک ریجنل جو بلاکس جو ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ سویلائزیشنس کے درمیان ہوں گے، سویلائزیشن کے درمیان اس طرح کی ایک سویلائزیشن کا ڈفرینٹ اکنامک بلاک یا ڈفرینٹ اکنامک ریجنل جو ہے اکنامک بلاک ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے جو ہے ایک آخری وجہ ہے جس کی وجہ سے ریاستوں کے درمیان سویلائزیشنس کے درمیان جو ہے یہ کلیش ہوگا۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ as people define their identity in ethnic and religious terms, they are likely to see us versus them relation existing between themselves and people of different ethnicity or religion۔ کہ اب لوگوں کے درمیان جو کہ آج تک اس اور دم کا جو چیز تھا وہ پولیٹیکل یا نیشنلٹیز کی بیسس پر ہوتا تھا، لیکن اب کلچرل بیسس پر یا ریلیجن کی بیسس پر یہ چیز جو ہے یہ ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ سویلائزیشن کے درمیان کلچر جو کہ کلیش ہوگا یہ 2 لیولز پر ہوگا، ایک مائکرو لیول پر ہوگا کہ مائکرو لیول میں ایڈجسنٹ گروپس جو ہوں گے، ایک سوسائٹی میں کرسچن بھی رہ رہی ہے، ایک سوسائٹی میں مسلم بھی رہ رہی ہے، یا دوسری سویلائزیشن کے لوگ بھی رہ رہے ہیں، تو ان کے درمیان بھی ایک اسٹرگل ہوگا، اور یہ سویلائزیشنس کے بیسیکلی سویلائزیشنل یا کلچرل اسٹرگل ہوگا ایک ہی سوسائٹی میں، ایک ہی ملک میں، ایک ہی مائکرو لیول پر ایک ہی سوسائٹی میں اس طرح کی گروپس کے درمیان جو ہے جو اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو لنک کرتے ہیں ایک بڑے سویلائزیشن کے ساتھ، ایک بڑے ریلیجن کے ساتھ، تو ان کے درمیان لو لیول پر یا ڈومیسٹک لیول پر بھی ایک اسٹرگل ہوگا یا ایک کنفلکٹ ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ مائکرو لیول پر بھی جو ہے یہ سویلائزیشنس کے درمیان ہوگا، اور کمپیٹ فار ریلیٹیو ملٹری، اور ان کا مقصد ملٹری پاور کو اچیو کرنا، اکنامک پاور کو اچیو کرنا، یا وہ اسٹرگل کریں گے مائکرو لیول پر سویلائزیشنس کے درمیان، ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ ملٹری مائٹ حاصل کرے، وہ اکنامکلی پاورفل ہو، وہ کنٹرول کرے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کو، یا اینڈ تھرڈ پارٹیز اینڈ کمپٹیٹیولی پروموٹ دیئر پرٹیکولر پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس ویلیوز، اور وہ انٹرنیشنل سسٹم میں یا دنیا میں پروموٹ کرے اپنی ہی انسٹیٹیوشنس کو، اپنی ہی ویلیوز کو، اپنی ہی ریلیجن کو، اور اسی چیز کے لیے جو ہے انٹرنیشنل اسٹرگل جو ہے یہ جاری رہے گا۔